الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی تھے۔ انسانوں میں جیسے سب سے افضل تھے، ویسے ہی تربیت کرنے میں بھی سب سے بہتر انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے کیا طریقے تھے، ان کو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم سرسری طور پر جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے میں لوگوں کے مزاج کی اور نفسیات کی رعایت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو اس کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات کے حساب سے اس کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کے لیے ایک خیمہ لگا چکے ہیں۔ آپ کی ایک بیوی خیمہ لگا دیتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک دوسری بیوی آتی ہیں، خیمہ لگا دیتی ہیں، تیسری بیوی آتی ہیں، خیمہ لگا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ خیمہ پہ خیمہ لگتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس سال اعتکاف کو ہی کینسل کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کی رعایت کرتے تھے، نفسیات کی رعایت کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے تھے۔ ہر انسان کے الگ الگ جذبات ہوتے ہیں، تو جذبات کا بھی خیال کرتے تھے اور جذبات کی رعایت کرتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ گئے تھے مکہ تاکہ عمرہ کریں، لیکن مکہ کے کافروں نے کیا کیا؟ عمرہ کرنے سے منع کر دیا، اور ایگریمنٹ پہ معاملہ طے ہوا تھا۔ ایگریمنٹ میں جو دفعات تھے، بہت سخت دفعات تھے۔ اس میں سے ایک دفعہ کیا تھا کہ جو آدمی مکہ کا اسلام قبول کر لے گا، اس کو آپ اپنے پاس نہیں لے کر جا سکتے، اسے لوٹانا ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی مدینہ کا مسلمانوں میں سے اسلام سے پھر جائے تو ہمیں اس کو ہمارے پاس لوٹا دینا ہوگا۔ تو یہ عجیب دفعہ تھا، گویا کہ گر کر کے صلح کی جا رہی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے حالات کو جان رہے تھے، اس لیے صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ صلح کے وقت ہی میں ابو جندل آئے تھے، جو سہیل بن عمر جو صلح لکھ رہا تھا اس کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لوگ مجھے مکہ میں ستا رہے ہیں، مجھے قبول کر لو۔ لیکن دفعات میں سے یہ تھا کہ جو کوئی بھی مسلمان ہو جائے اس کو تمہیں لوٹانا ہوگا۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم ابو جندل کو نہیں جانے دے سکتے، ورنہ ہم صلح نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو اس وقت لوٹا دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کی رعایت کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ چلو ہم لوگ اپنا جانور ذبح کر لیتے ہیں اور اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے، کوئی صحابی تیار نہیں ہو رہا، حالانکہ وہی صحابہ تھے جو آپ کے اشارہ پر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو قصہ سناتے ہیں کہ کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیوی نے بہت ہی بہترین مشورہ دیا، کہا کہ آپ کسی کو کچھ مت کہیے، کسی کو کچھ مت کہیے، آپ جا کر کے اپنا جانور ذبح کر لیجئے اور اپنا بال مڑوا لیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنا بال مڑوا لیتے ہیں، اپنا جانور ذبح کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے بھی اپنا بال مڑوا لیا اور اپنا جانور ذبح کیا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ حنین کے موقع سے ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے مسلمان تھے ان کو مال غنیمت سے خوب مدد کی، لیکن جو پختہ ایمان والے صحابہ تھے، انصاری تھے، ان کو بالکل اس میں سے نہیں دیا۔ تو انصاری صحابہ کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ نئے لوگوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو محروم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں ان کو کہ ہم نے کیوں ان کو دیا ہے، تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو سکے، اور تم کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ
کہ تم کو تمہارے ایمان کے بھروسے رکھ دیا ہے، تب ان کو بات سمجھ میں آئی۔ تو جذبات کی قدر بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تربیت کرنا چاہتے تو مناسب موقع کی تلاش میں ہوتے تھے۔ کوئی موقع ہوتا تو موقع کو دیکھ کر کے وہاں پر تربیت کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر وقت ہر آن تربیت کا موقع نہیں ہوتا، تربیت کے لیے موقع تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ قیدی آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک قیدی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے کو پا لیا اور سینے سے لگا کر کے اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا یا رسول اللہ، اس کو تو اپنے بچے سے بہت پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سمجھایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہ، دیکھو اس عورت کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت میں زجر و توبیخ کے اسلوب کو بھی اختیار کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ تربیت میں مارنا کوئی غلط ہے، لیکن مارنے کے لیے مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ڈانٹ پھٹکار بھی تربیت میں معاون ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جاتے ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ بچے 10 سال کے ہو چکے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ان کی پٹائی کرو۔ گویا کہ پٹائی بھی تربیت کے اسلوب میں سے ایک طریقہ ہے، لیکن پٹائی کس لیے؟ تربیت دینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ تو طریقے تربیت میں ایک پٹائی بھی ہے تاکہ اس کے ذریعہ بچے کو تربیت دی جا سکے، اور آپ نے کہا کہ ان کے بستر کو بھی الگ کر دو۔ اسی طریقے سے تربیت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمت افزائی کرنا۔ گھر کے افراد میں کسی نے کوئی اچھا کام کیا، بچوں نے اچھا کوئی کردار نبھایا تو ان کی ہمت افزائی کی جائے، پیسے سے ہو، گفٹ سے ہو، یا بول کر الفاظ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے ہمت افزائی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ اچھی خاصی دولت لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے تو اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اشج عبد القیس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو 2 خوبی دیکھی تھی اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ 2 خصلتیں ہیں الحلم والانات، یعنی بردباری اور وقار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کی، تو ہمت افزائی بہت اہم رول ہوتا ہے تربیت میں۔ اسی طریقے سے سختی کے بجائے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے تربیت کرتے وقت، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی معاملہ کرتے تھے تو نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، سختی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دیہات کے صحابی آتے ہیں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتے ہیں، صحابہ کرام جھپٹتے ہیں کہ اس کو منع کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ ایک ڈول پانی لو اور اس پیشاب پر بہا دو۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہی صحابی آتا ہے، دعا کرتا ہے، تو دعا میں کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کرنا، محمد کو معاف کرنا، اور ہمارے ساتھ کسی اور کو معاف نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کی جو رحمت ہے بہت ہی وسیع تھی لیکن اسے تنگ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اسی بیچ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نماز میں ہیں، ایک صحابی کو چھینک آتی ہے، وہ یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ نماز میں
چھینک آتی ہے تو ہم تو الحمدللہ کہیں گے، لیکن کوئی دوسرا اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، لوگ گھور کر دیکھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، کیوں تم مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو، حالانکہ وہ نمازی میں۔ تو صحابہ کرام اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کو احساس ہوا کہ ہمیں خاموش کرانا چاہ رہے ہیں، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ سے بہتر معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ سخت سست کہا، بلکہ کہا کہ دیکھو یہ نماز ہے، اس میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت ہی ہوتی ہے، اس لیے انسانوں کی باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی نہایت ہی نرمی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ کیا۔ تو تربیت میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نرمی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے پر امید رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا بھی ہم کر لیں لیکن سدھرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پر امید ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے وقت پر امید ہوتے تھے۔ آپ غور کریں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشرکین کی وجہ سے ستائے جاتے تھے، صحابہ ستائے جا رہے تھے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی میں آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے عذاب میں تخفیف کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر آری رکھ کر کے ان کو دو آدھا چیر دیا جاتا تھا، اور ان کے گوشت کو لوہے کے کنگھی سے کھینچ لیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ چیز ان کو دین سے روک نہ سکی۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ۔ اللہ کی قسم، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ آپ ایسے حالات میں بھی پر امید ہیں۔ ایک آخری جو نقطہ ہے جس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ تربیت میں سب سے زیادہ کردار یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں ویسے کریں، کیونکہ ہم بول رہے ہوں اور اپوزٹ میں کر رہے ہوں تو جو کرتے ہیں نا اس کو ہمارے انڈر میں لوگ اختیار کرتے ہیں، ہماری بولی پہ دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا تھا کہ آپ نے جو کچھ بھی بولا، بولنے سے پہلے کر کے دکھایا۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے دو لفظوں میں جواب دے دیا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اگر ترجمہ کی زبان میں دیکھنا ہے، قرآن کو عمل کی دنیا میں اگر دیکھنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو۔ تو گویا کہ قرآن ایک تھیوری ہے، ایک قانون ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا نمونہ ہے۔ تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کے لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ ہمیں بھی تربیت کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔